وهو على 5 أنواع. أحدها أن يكون مضافا إلى الفاعل ويذكر المفعول منصوبا كالمثال المذكور. وثانيها أن يكون مضافا إلى الفاعل ولم يذكر المفعول نحو عجبت من ضرب زيد. وثالثها أن يكون مضافا إلى المفعول حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام الفاعل نحو عجبت من ضرب زيد أي من أن يضرب زيد. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ عَلَى 5 أَنْوَاعٍ، اور وہ 5 قسموں پر ہے، اور وہ 5 قسموں پر ہے. کون 5 قسموں پر ہے؟ وہ مصدر جو فعل متعدی سے بنا ہو، وہ مصدر جو فعل لازم سے بنا ہو، اس کی قسم بیان نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ان مصدر کی قسم کو بیان کیا جا رہا ہے جو مصدر متعدی ہے. اور وہ یعنی مصدر متعدی 5 قسموں پر ہے. احدها ان یکون مضافا الی الفاعل، ان 5 میں سے پہلا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کے طرف. وَيُذْكَرَ الْمَفْعُولُ مَنْصُوبًا، اور مفعول بہ کو منصوب ذکر کیا گیا ہو. کالمثال المذکور، جیسا کہ مذکورہ مثال. پہلا یہ ہے، ان میں پہلا یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بہ کو منصوب ذکر کیا گیا ہو، جیسا کہ مذکورہ مثال. مذکورہ مثال کے اعجبنی ضرب زید امرا، اس میں مصدر ہے، مصدر متعدی ضرب ہے، مصدر لازم نہیں بلکہ کیا ہے، مصدر ہے، اور اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو رہی یعنی زید کی طرف ہو رہی، اور مفعول بہ کو ذکر کیا گیا امرن کو. تو پہلی صورت یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بہ کو منصوب ذکر کیا گیا ہو، جیسے کہ مذکورہ مثال. وثانیھا ان یکون مضافا الی الفاعل ولم یذکر المفعول، اور ان میں دوسرا یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول کو یعنی مفعول بہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو. اور ان میں کا دوسرا یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے. تو اس مثال میں مصدر ہے ضربن، کیا ہے، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے زیدن کی طرف جو فاعل ہے. زید کا مارنا یعنی زید نے جو مارا اسے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا اتنا شریف تھا زید، لیکن آج اتنا کیوں مار دیا پتہ نہیں اپنے ماتحت کو یا فلاں آدمی، اس لیے مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو مصدر کی اضافت یا فاعل کی طرف ہے لیکن مفعول بہ کو ذکر کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا. وثالثها ان يكون مضافا الى المفعول حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام المفعول. مبنيا للمفعول کا ترجمہ اس سے پہلے بتلا دیے، مجہول. کیا بتلایا ہے؟ مفعول کے لیے بنایا گیا. مبنی اس مفعول کا صیغہ ہے، جو بنایا گیا ہو مفعول کے لیے مراد ہے فعل مجہول. اور یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ مجہول مصدر. اور ان میں کا تیسرا یہ ہے کہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو حال کونہ، مصدر کے ہونے کی حالت میں مبنی للمفعول، جو مفعول کے لیے بنایا گیا ہو، القائم مقام الفاعل، جو فاعل کی جگہ میں رکھا گیا ہے. جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے. کس سے؟ مارنے سے نہیں بلکہ مارے جانے سے. اسی کا ترجمہ کر اے من ان یضرب زید، یعنی مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے. آج کے سبق میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مصدر کا استعمال کبھی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی معرب باللام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ان دونوں کے بغیر ہوتا ہے. ان دونوں کے یعنی اضافت اور لام کے بغیر. اور ان 3 صورتوں کے اندر مصدر اپنے مابعد میں عمل کرتا ہے.
تو جو پہلی صورت ہے یعنی مصدر مضاف، اس کے عمل کرنے کی یہاں 5 صورتیں بیان کی جا رہی۔ کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں، اور آج کے سبق میں 3 صورتیں بیان کی جا رہی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مصدر لازم کا مصدر نہ ہو بلکہ متعدی کا مصدر ہو، جیسے ضربن، یہ فعل لازم کا مصدر ہے یا فعل متعدی کا؟ فعل متعدی کا۔ تو فعل متعدی کا مصدر جو ہے معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے، اور جو فعل لازم کا مصدر ہے وہ مجہول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ پڑھے ہیں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فہو مضروب۔ تو ضرب یضرب ضربا یہ مصدر معروف ہے، ضرب یضرب ضربا یہ مصدر مجہول۔ دونوں جگہ ضربن ضربن ہے، لیکن ایک کا ترجمہ ہے، ایک جگہ معروف کا مارنا، اور دوسری جگہ مجہول کا ترجمہ مارا جانا، ٹھیک ہے۔ تو مصدر متعدی جو ہوتا ہے معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو مصدر متعدی کا عمل کرنے کے اعتبار سے اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی معروف ہو اور فاعل کے طرف مضاف ہو اور مفعول بھی مذکور ہو۔ مصدر متعدی معروف ہو، فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بھی مذکور ہو، ایک صورت عمل کرنی۔ اس کی مثال کل والی اعجبنی ضرب زید امرا۔ تو اس مثال میں ضرب مصدر معروف ہے اور ضرب مصدر کی اضافت ہو رہی ہے زیدین کی طرف، یعنی جو فاعل ہے، اور مفعول مذکور ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے تعجب میں ڈال دیا زید کا امر کو مارنے نے۔ تو زید کا مارا جانا نہیں ترجمہ کیا، زید کا امر کو مارنے۔ تو مصدر معروف کی اضافت فاعل کی طرف ہوئی اور مفعول مذکور ہے، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مصدر معروف کی اضافت فاعل کی طرف تو ہو لیکن مفعول محذوف ہو۔ اس کی مثال وہی بنا لیں گے، کیا؟ اعجبنی ضرب زیدن، مفعول کو چھوڑ دیں، مجھے تعجب میں ڈال دیا زید کے مارنے نے۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ زید کے مارنے۔ تو اس مثال میں ضرب مصدر ہے اور اس کی اضافت کی گئی فاعل کی طرف یعنی زید کی طرف اور مفعول مذکور نہیں ہے۔ یہاں دوسری مثال دی ہے عجبت من ضرب زیدن، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے۔ ضرب زیدن کا وہی ترجمہ ہے جو ضرب زیدن کا ترجمہ ہے، ان یضرب زیدن کا ترجمہ ہے۔ ضرب زیدن کا وہی ترجمہ ہے جو ان ضرب زیدن کا ترجمہ ہے، زید کا مارنا، زید نے مارا، مصدری ترجمہ ہوگا زید کا مارنا، حاصل مصدر۔ تو ضرب زیدن کا کیا ترجمہ ہے؟ ان ضرب زیدن یا ان یضرب زیدن، ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے، تو یہاں مفعول مذکور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی معروف نہ ہو بلکہ مجہول ہو۔ کیا ہو؟ مجہول، اور اس کی اضافت کی گئی ہو کس کی طرف؟ نائب فاعل کی طرف، جس کو مفعول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی اضافت ایسے اسم کی طرف کی گئی ہے جو فاعل کی جگہ پر رکھ دی گئی ہے۔ تو فاعل کی جگہ پر کس کو رکھا جاتا ہے؟ مفعول بھی کو رکھا جاتا ہے۔ اور کب رکھا جاتا ہے؟ جبکہ وہ مجہول ہو فعل، جبکہ وہ فعل کیا؟ اسی طرح یہاں مصدر کی بات ہے تو مصدر مجہول ہو۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ فعل متعدی مصدر مجہول ہو اور اس کی اضافت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ اس کی مثال دی گئی جیسے کہ عجبت من ضرب زیدن، دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے لیکن مصدر مجہول کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ زید کے مارے جانے سے۔ اب چونکہ واضح نہیں ہو پا رہا تھا، اوپر بھی وہی مثال ہے عجبت من ضرب زیدن، عجبت من ضرب زیدن، دونوں کی مثال سیم ہے، اس لیے فرق بتلانے کے لیے اس کی تفسیر کر دی گئی۔ من ان یضرب زیدن یعنی زید کے مارے جانے سے، یہ کہ زید مارا جائے یعنی زید کے مارے جانے سے۔ دونوں مثالیں چونکہ دوسری اور تیسری صورت کی مثال سے ایک طرح کی تھی، اس لیے فرق کرنے کے لیے بتلا دیا کہ وہاں مصدر معروف ہے اور یہاں مصدر مجہول۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصدر متعدی معروف ہو، مصدر متعدی کے اگر اضافت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی 5 صورتیں۔ مصدر متعدی کو اگر اضافت کے ساتھ
خلاصہ یہ ہے کہ اگر مصدر متعدی کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی معروف ہو اور فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بھی مذکور ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید امرا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی معروف ہو، فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول مذکور نہ ہو، اس کی مثال عجبت من ضرب زید۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی مجہول ہو اور نائب فاعل کی طرف مضاف ہو، مصدر متعدی مجہول ہو اور نائب فاعل کی طرف مضاف۔ اس کی مثال کیا؟ عجبت من ضرب زید اے من ان یضرب زید۔ ترجمہ پھر سے دیکھو، اور وہ یعنی مصدر متعدی 5 قسموں پر ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہو فاعل کی طرف اور مفعول بھی کو منصوب ذکر کیا گیا ہو، جیسے کہ مذکورہ مثال یعنی اعجبنی ضرب زید امرا۔ اور ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ مصدر متعدی مضاف ہو فاعل کی طرف اور مفعول بھی ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارنے سے۔ وثالثھا، اور تیسرا یہ ان میں کا تیسرا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو مفعول کی طرف، یہاں مفعول سے مراد نائب فاعل کی طرف، حال کونہ مبنیا للمفعول، اس مصدر کا اس مفعول کے لیے بنائے جانے کی حالت میں جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور آسان ترجمہ ان میں کا تیسرا یہ ہے کہ مصدر مجہول نائب فاعل کی طرف مضاف ہو، جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے، مارنے سے نہیں بلکہ مارے جانے سے، اے من ان یضرب زید، یعنی زید کے مارے جانے سے۔ ترکیب دیکھو، واو مستانفہ ہوا مبتدا اعلی حرف جار خمسۃ ممیز مضاف انواع تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے تمیز مضاف الیہ سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، انواع یہ نوعن کی جمع، احدھا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، الناصبہ الناصبہ مصدریہ، یکون فعل ناقص، یکون فعل ناقص، ضمیر ہوا اس کا اسم، مضافن شبہ فعل، مضافن شبہ فعل، الی حرف جار الفاعل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مضافن شبہ فعل کا، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ۔ واو عاطفہ یذکرہ، اس لیے اس کو یذکرہ پڑھیں، یذکرہ فعل مجہول، المفعول ذو الحال، المفعول ذو الحال منصوبا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا یذکرہ فعل کا، یذکرہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر احدہما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ کل مثال المذکور، اس طرح کے جملہ پہلے بھی آ چکا، اس کی ترکیب کرتے ہیں، مبتدا اور ثابتن کو محذوف نکال لیتے ہیں، یعنی ھذا ثابت کالمثال المذکور، ھذا ثابت کالمثال المذکور، اس سے پہلے بھی اس طرح کا لفظ آیا تھا، وہاں پہ یہی ترکیب کرائی تھی۔ ھذا مبتدا محذوف، کاف حرف جار، المثالی موصوف، المذکوری اس کی صفت، مذکور اس مفعول کا صیغہ ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر ھذا مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ ثانیہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، الناصبہ مصدریہ، یکونا فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم، یا ضمیر کو بنا دیں گے ذو الحال، کیا بنائیں گے؟ ذو الحال، مضافن شبہ فعل، ضمیر نائب فاعل، الی حرف جار الفاعل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مضافن شبہ فعل کا، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر یکونا کی خبر، کیا بنا دیں گے؟ یکونا کی خبر،
واو حالیہ لم یذکر فعل مجہول المفعول اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یکونو کا اسم، یکونا کا اسم، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر ثانیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ لم یذکر المفعول کو بنائیں گے حال یکونا کی ہوا ضمیر سے، اور حال ذوالحال سے مل کر یکونا کا اسم بنے گا، اور مضافن الی الفاعل کو بنا دیں گے اس کی خبر جیسا کہ اوپر بنائے تھے۔ پھر سے دیکھو، واو مستانفہ ثانیہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، الناصبہ مصدریہ یکونا فعل ناقص ضمیر ذوالحال، مضافن شبہ فعل الی الفاعل متعلق مضافن شبہ فعل کے، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یکونا کی خبر۔ واو حالیہ لم یذکر فعل مجہول، لم یذکر فعل مجہول المفعول نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یکونا کا اسم، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ثانیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عجب تو فعل با فاعل من حرف جار، ضرب مصدر مضاف، زید مضاف الی فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الی فاعل سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا عجب تو فعل کا، عجب تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ ثالثھا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ان یکون الناصبہ مصدریہ یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، مضافن شبہ فعل، مضافن شبہ فعل ضمیر اس کا نائب فاعل الی المفعول مضافن سے متعلق، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونا کی خبر، حال مضاف کون مصدر مضاف ہا ضمیر اس کا اسم، مبنین شبہ فعل، مبنین شبہ فعل ضمیر اس کا نائب فاعل، لام حرف جار، المفعولی موصوف، القائم شبہ فعل ضمیر فاعل، مقام الفاعلی مرکب اضافی ہو کر مفعول فی کس کا ہوا، قائم شبہ فعل کا، القائم شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر المفعول موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مبنین شبہ فعل کا، مبنی شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کون مصدر، کون فعل ناقص کی خبر، کون مصدر اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا حال مضاف، حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا یکونا فعل ناقص کا، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر ثالثھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر سے دیکھو، واو مستانفہ ثالثھا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ان ناصبہ مصدریہ یکونا فعل ناقص، مضافن الی المفعول شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یکونا کی خبر، حال مضاف کون مصدر مضاف ہا ضمیر کون کا اسم، مبنین شبہ فعل اس مفعول کا صیغہ ہے، ضمیر نائب فاعل، لام حرف جار، المفعول موصوف، القائمی مقام الفاعلی اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مبنین شبہ فعل کا، مبنین شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کون مصدر کی، کون مصدر اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا حال مضاف کا، حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یکونا کا مفعول فی، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر ثالثھا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ القائم مقام الفاعل کی ترکیب کریں گے، القائم شبہ فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، مقام مضاف، الفاعل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر القائمہ کا مفعول فی،
یقوم القائم شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر المفعول موصوف کی صفت. ٹھیک ہے. آگے دیکھو نحو مضاف اجبت فعل با فاعل من حرف جار ضرب مصدر مجہول مضاف زید مضاف الیہ نائب فاعل. مصدر مجہول اپنے مضاف الیہ نائب فاعل سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اجبت فعل کا. اجبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر کیا بنائیں گے اے حرف تفسیر من حرف جار الناصبہ مصدریہ یضرب فعل مجہول زید اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور ہوا من حرف جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اجب فعل محذوف کا. اجب فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر. مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر. مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.